السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ پاک کی طرف سے نازل شدہ احکامات کے بارے میں بتاتے تو بحیثیت انسان ان کے ذہنوں میں بھی مختلف قسم کے سوالات جنم لیتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح قرآن کو لفظ پر لفظ یاد کر لیتے ہیں، اور کس طریقے سے کس شکل میں فرشتہ ان کے پاس آتا ہے۔ تو ایک صحابی جن کا نام حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے بارے میں پوچھا۔ تو چلیے آئیے ہم چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ ایک شخص حارث بن حشام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ بحیثیت مسلمان ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وحی کا نزول ایک آسان عمل نہیں تھا۔ یہ وہ کیفیت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی شاق گزرتی تھی، یعنی ان کی حالت انتہائی تکلیف دہ ہو جاتی تھی، اور انتہا کی سردی میں ان کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی زندگیاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔